نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. اچھا تو آپ بتائیے کہ کہاں تک انہوں نے پڑھا تھا؟ استاذہ بیوہ اور یتیم کی مدد وہ والا چیپٹر چل رہا تھا. ان لوگوں کی البتہ رپورٹ آئی تھی, وہ آپ پڑھ کے سنائیے. ان کی مدد کے طریقے اس کا ایک یہ خلاصہ ہے سب کی طرف سے کہ ان کی پڑھائی میں مدد کی جائے. عید کے مواقع ہوں یا کوئی بھی موقع ہو تو تحفتاً کپڑے وغیرہ دیے جائیں یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. بہتر مستقبل کے لیے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں, فیس اور بکس وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں. اگر ان کے والد کوئی بزنس وغیرہ چھوڑ گئے ہیں تو اس میں بیوہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر بچے زیر تعلیم ہیں تو ان کی تعلیم میں مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کی ماں کوئی کام وغیرہ نہیں جانتی اور ضرورت مند ہے تو کوئی چھوٹا موٹا گھر کے اندر کام دلوایا جا سکتا ہے. مثلا سلائی مشین لے کر انہیں کپڑے وغیرہ سلائی میں مدد دی جا سکتی ہے. کھانے پکانے میں اگر ماہر ہے تو اس طرح کچھ ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ کہیں وہ کچھ بنا کر دے سکیں. کسی اسکول کالج کی شاپ میں یا اسٹال لگوایا جا سکتا ہے. آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر کے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ پیسے جمع کر کر بھی اگر کسی فیملیز کو جانتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ یہ مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے, کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کوئی بچے یتیم ہوئے ہیں یا کوئی خاتون بیوہ ہیں تو شروع میں تو مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور کلاس میں سے اسٹوڈینٹس میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے آس پاس کوئی یتیم رہتا ہو تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے, یا ان بچوں کی اٹھان یا پرورش کیسے ہو رہی ہے, یا آپ نے اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا؟ میری ایک کزن ہے, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو پھر ہماری فیملی نے اس طرح سے کیا کہ فیملی کے جو لوگ جن کا اپنا کاروبار ہے یا جو مطلب افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے مل کے ایک کمیٹی بنائی اور پر منتھ وہ ایک مستقل اماؤنٹ نکالتے ہیں جو وہ ان کو دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہر بندہ مطلب انڈیویجول لیول پہ کوشش کرتا ہے. ویری گڈ. یہ بھی ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ خاندان کے لوگوں نے مل کے کمیٹی ڈال کے ان کے مستقل آمدنی کا بندوبست کر دیا. الحمدللہ. استاذہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو یتیم بچے اگر فیملی میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی سب لوگ مل کے کیئر ضرور کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کمپیریزن میں تھوڑا سا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ان بچوں کی پرسنالٹی میں بہت ایسا اثر ڈالتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر اور انفیریئر بہت زیادہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دیں کہ ان بچوں کو کس طرح کنسول کیا جائے, یا جو بچے ایسا فیل کرتے ہیں ان کو کس طرح سے کنسول کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوا, اور اگر انسان اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال رکھے کہ کس طرح آپ بچپن میں ہی یعنی پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے تھے اور کبھی بھی آپ نے زندگی میں اس کمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ہمارے ساتھ بعض اوقات کوئی حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس کو یاد کر کے اس کو دہرا کے خود سے خود غمگین ہوتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, اور اس بنا پر پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تو اس لیے کہ ہم بہت محرومیوں کا شکار رہے اور ہمیں یہ نعمت نہیں ملی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے, فلان جو ہے وہ آگے اس لیے نکل گیا کیونکہ اس کے ماں باپ سر پر تھے. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لے اور اس میں بھی سوچے کہ اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی بہتری ہے, اور ان نعمتوں کو دیکھے کہ جو ایک نعمت کی کمی کے باوجود ان کو مل رہی ہیں, یعنی اگر ایک نعمت کم ہو گئی ہے تو باقی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں, اور بعض اوقات باقی سب لوگوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیئر بڑھ جاتی ہے, اور باپ کئی دفعہ ہوتے ہوئے بھی وہ بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے, ان کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے. لیکن جب ایک باپ سر پہ نہیں ہوتا تو کئی اور لوگ جو ہیں وہ باپ کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں انسان کو ایک نیا ایکسپوجر ملتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کیا جائے اور ان نعمتوں پر نظر رکھی جائے جو انسان کو مل رہی ہیں, اور اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھا جائے, تو انشاءاللہ تعالی پھر ایسی فیلنگ نہیں ہوگی. اور اصل میں تو شیطان انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان زندگی میں کچھ کر نہ سکے,
اس کا حوصلہ توڑتا ہے اور اس کو پریشان رکھتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اس کے اندر کانفیڈینس آنے نہیں دیتا. تو اس سے بچنا چاہیے. مثبت سوچ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. میں ہمیشہ سے یہ سوچتی رہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک orphan تھے، تو میں ادھر آنے سے پہلے میرا یہ پلان تھا کہ میں سوچتی تھی کہ orphans جو ہیں وہ بچے ہیں، بچے جو ہیں وہ فیوچر ہے، نیکسٹ جنریشن ہے. تو orphans کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی اسپیشلی دینی تعلیمات پہ ان کو نہیں فوکس کیا جاتا. تو انشاءاللہ میرا یہی پلان ہے کہ ایک دفعہ میری دینی پڑھائی مکمل ہوگی یا زیادہ تر ہو گئی تو میں نے انشاءاللہ orphanages کھولنی ہے اور ان کو دینی تعلیمات دلوانی ہے اور ان کو ایک اچھا چانس مل سکے دنیا اور آخرت کے لیے. انشاءاللہ. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یتیم کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے بارے میں تیسرا پوائنٹ آج ہم کریں گے کہ والد کی وفات پا جانے کے بعد چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں رہتا اور نہ ہی تعلیم و تربیت اکیلی ماں کے اختیار میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس بات کے پیش نظر کہ یتیم بچہ محرومیوں کا شکار ہو کر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو جائے یا پھر اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو اسلام نے عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی مدد، اصلاح اور تربیت کا انتظام کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور آپ سے وہ یتیم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. یعنی یہ نیکی کے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے اگر کوئی یتیم کی تربیت اور یتیم کی پرورش کا انتظام کرتا ہے. سورۃ الدہر آیت 8 میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اب آپ سب اس آیت پر کس طرح عمل کریں گے کہ ایک کھانا چاہے اپنے کھانے کے علاوہ یا اپنے کھانے کا ہی کچھ حصہ کسی نہ کسی یتیم کو ضرور کھلائیں، اسی طرح کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو اور پھر قیدیوں کو. اب اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی کلاس میں برین سٹارم کیجئے اور پھر اس کا یا تو انڈیویجولی ہر ایک اپنا اپنا کرے یا پھر کلیکٹیولی کچھ پیسے جمع کر کے یا کچھ کھانا جمع کر کے کسی یتیم خانے میں بھیجیں اور اسی طرح جیل میں بھجوائیں، اسی طرح کسی مسکینوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اب آئندہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے تو رمضان راشن کا ابھی سے ہی آپ اہتمام شروع کریں. اس کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کلیکشن کرے اور اس معاملے میں مل کر پیسے جمع کرنے والے بھی بنے اور تقسیم کرنے والوں میں بھی شامل ہوں کہ جہاں آپ کو پتا ہو کہ ایسے لوگ موجود ہیں وہاں آپ خود اپنے قدموں سے چل کر، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور خود محنت کر کے ان لوگوں تک پہنچے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے کئی ایک پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں دور ہوں گی. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور نیک وہ ہیں یا نیکی یہ ہے کہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقین ہیں. تو تقوی کا تقاضا ہے، نیکی کا تقاضا ہے کہ انسان ان کاموں میں حصہ ڈالے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج تک میں نے کتنے یتیموں کو کھلایا، کتنے مسکینوں کے لیے کسی چیز کا انتظام کیا، اور کتنے ہی قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی کسی طرح کوئی مدد یا خدمت کی. اور اگر آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی اس بات کا خیال آیا تو میں کس قسم کی متقی انسان ہوں اور کیسی نیک ہوں. کیونکہ جب بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں
ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً سوچ لیتے ہیں کہ ہاں اچھے بھلے تو ہیں، یہ خود اپنے لیے کچھ کام کریں اور خود محنت کریں اور ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی. کبھی ہم کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کبھی ہم کسی اور کا ذمہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سبھی سے مخاطب ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم بچے ہیں اور ہمارے والدین کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا ٹیچرز کو کرنا چاہیے یا آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے، تو ہماری شاید ذمہ داری نہیں. کیا ہم اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں لیتے؟ کیا ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے؟ ہم سب اپنے لیے بہت بہتر سوچتے ہیں. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہی جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اس لیے یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، مسافر کو اور سوال کرنے والے کو بھی، یعنی بعض اوقات ایسا شخص جو ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت ظاہر کر دے، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں سے. پھر یتیم کو کھانا کھلانا دشواریوں میں آسانی کا باعث ہے. یعنی اگر انسان پر حالات تنگ ہو جائیں، کوئی مشکل آ جائے، تو اس وقت خاص طور پر اگر پوری نیت اور ارادے کے ساتھ یتیم کو کھانا کھلائے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرے، تو انشاءاللہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کا یہ ذریعہ بن جائے گا. سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یعنی کون سا کام بڑا مشکل ہے جسے کرنا نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا، یعنی خصوصاً قحط زدہ علاقوں میں کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو. یعنی ایک وہ یتیم ہو سکتا ہے جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو، اور ایک وہ مسکین ہو سکتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور وہ بےچارا ایسے ہی بے سہارا ہوم لیس ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. تو یہ سب کام ہر قسم کے لوگ کرتے ہیں، ہر طرح کی سوسائٹیز میں ہوتا ہے، اور شاید نان مسلمز کے ہاں ہمارے یہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہو. لیکن یہاں پر ایک شرط عائد کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبولیت ان اعمال کی اسی وقت ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین کریں، نہیں صرف کھانا ہی نہیں دینا بلکہ مشکلات پر صبر اور ایک دوسرے کو حوصلہ اور تسلی دینا بھی ضروری، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت. یعنی جب آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں کسی غریب یتیم یا مسکین کے ساتھ کیا کروں، تو اس وقت آپ اس کو رحم کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہی تلقین کریں. عموماً لوگ کب پوچھتے ہیں؟ جب وہ کوئی ان کو ستاتا ہے یا کسی کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ان کے ساتھ ہمدردی یا مہربانی کر رہے ہیں اسے ختم کر دیں، یعنی اس کا سلسلہ ختم کر دیں. تو پھر وہ بعضوں کا ضمیر پہ بھاری ہوتی ہے یہ بات، تو دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، دوسروں سے ذکر کرتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ذکر نہ بھی کرے تو نوٹس میں آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے یا کسی مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس کو تلقین کریں کہ صبر سے کام لو، رحم سے کام لو. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچے کسی اپنے سرپرست کے زیر نگرانی پلتے ہوئے بعض اوقات تنگ آ جاتے ہیں، اس کی کسی عادت کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے. جیسے آپ میں سے بہت سے بچیاں جو ہے وہ اپنے ہی والدین کے رویوں سے تنگ آئی ہوں گی. تو ایسی صورت میں ان کو بھی اور والدین کو بھی اور ہر ایک کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ زندگی میں اس قسم کی مشکلات آتی ہیں اور سارے وقت گزر جاتے ہیں، اس لیے ہمت اور حوصلے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے. پھر یتیم کی جو پرورش کرے اس کا بھی اجر ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہیں. اور شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی، اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا، یعنی قیامت کے دن اپنے قرب کا وعدہ کیا جو لوگ یتیموں کا خیال رکھیں. اب اس میں یہ ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، انا وکافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی جس طرح ایک گارڈین ہوتا ہے والدین کی طرح، جس ماں باپ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں،
تو اسی طرح یتیم جو ہیں وہ ان کی بھی کفالت ضروری ہوتی ہے. جیسے زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے کفیل تھے، ان کی کفالت کر رہے تھے. وَكَفَّلَهَا زکریا، تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ ہیکل میں تھی تو بھی ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے. تو اسی طرح جو بھی کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہو، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہو، اس کی پڑھائی لکھائی، اگر ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو وہاں تک اس کی خبر گیری اور عام حالات میں بھی اس کا خیال کرنا، تو یہ بہت ہی بڑے اجر کا کام ہے، کیونکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ایک بہت مشکل کام ہے، تو کہا یہ کہ انسان دوسروں کے بچوں کو اسی طرح رکھے جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. شہادت والی اور درمیانی انگلی سے آپ نے اشارہ کیا، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی اس کے اندر تقویٰ ہو. تو تقویٰ ضروری ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کا ذمہ دار بنا، بعض اوقات اپنی ہی بہنیں یتیم ہو جاتی ہیں، اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا، یعنی جو ذمہ دار تھا، کفیل تھا، تو میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. یعنی اس میں بھی تیسری روایت میں بھی 7 کا ذکر ہے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. اب یہ ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کب تک کی جانی چاہیے؟ جب تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں. مطلب بن عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں نے عرض کیا، اماں جان کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے کہ اللہ کے فضل سے وہ دونوں بے نیاز ہو جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے یا وہ خود کوئی کام کاج کرنے لگے یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاندان میں کوئی ایسی حالت میں ہوتی، مطلب ایک شخص گارڈین ہے لیکن اس کے پاس آمدنی اتنی نہیں، تو دوسرے لوگ ان بچیوں کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں یا ان کی تعلیم کا یا کھانے پینے کا یا باقی چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس میں خاص طور پر جہنم سے رکاوٹ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کا کمرہ ہے، جیسے کئی دفعہ بھٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں درمیان میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، اور وہ رکاوٹ وہ بچیاں ہیں کہ جن کی آپ نے پرورش کی یا جن کی آپ نے کفالت کی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا احسان ہوگا ایک طرح سے ان کا کہ جن کے ساتھ آپ دنیا میں احسان کریں گے. کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں اور میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں اس لیے مجھے اب بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کون سی چیز جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی بھی تو یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی بڑا نہیں ہو جاتا، خود نہیں کمانے لگتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی. یعنی گارنٹی ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی اگر تم دنیا میں یتیم بچوں کا خیال رکھو گے. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی بیوہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بچے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے بیوہ عورت سے کہ اس کے یتیم بچے ساتھ چلے آئیں گے اور ان کا اگر خیال رکھنا پڑا تو یہ بہت بڑا بوجھ ہو جائے گا ہمارے لیے. اور وہ عورت سے تو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ اس مرد کے لیے بھی بہت اجر ہے اگر کوئی یتیم بچوں کے خیال رکھنے کے لیے بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ خیال نہیں رکھنا چاہتا تو بچوں کے نانا نانی جو ہیں یا دادا دادی جو ہیں اگر وہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ان کو پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے. وہ بھی دراصل یتیموں ہی کا خیال رکھ رہے ہیں. تو ایسی صورتوں میں خاندان والے اپنا دل بڑا کر کے اور خوشی کے ساتھ ایسی ذمہ داریوں کو قبول کریں، نہ کہ ایک بوجھ سمجھ کے اور رنج و غم کے ساتھ، اور یہ کہ
ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہیں ان بچوں کو کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آ گئی. اس چیز سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ان بچوں کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام ضروریات، ان کی فزیکل نیڈز، ان کی یعنی کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے نہانے دھونے، صفائی ستھرائی، اگر بچے ہیں تو کھیل کود، ان کی ایموشنل نیڈز، ان سے پیار محبت، پھر ان کی سوشل نیڈز کہ ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ گلنے ملنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی ان کی ضروریات ہیں ان سب کو پورا کیا جائے. یعنی صرف یہ نہیں کہ گھر میں لا کے رکھ دے انسان اور اس کے بعد بھول جائے کہ انہوں نے کچھ پڑھنا لکھنا بھی ہے یا ان کے اور بھی کچھ ضروریات ہیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کوئی مرد ہی ایسا ہو سکتا ہے، عورت بھی اگر بچوں کو پال رہی ہے، مثلا شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے ہی بچوں کو پال رہی ہے، تو وہ بھی یتیم بچے ہیں اور اس کو بھی ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ ان کی کفالت کا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور کچھ مانگا. اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں پایا تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی. اس عورت نے اس کھجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا اور پھر کھڑی ہوئی اور چل دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ایک عورت نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا اور خود نہیں کھایا. آپ نے فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی ان کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی اور نہیں ہے، وہ خود ہی کر رہی ہے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گی، یعنی جہنم میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی. پھر اسی طرح وہ مال جو یتیم کو دیا جاتا ہے وہ بہترین مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے. پس مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان پر خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن خوشی سے نہیں کیا جاتا، بوجھ سمجھ کے اور ایک فکر مندی کے ساتھ اور ایک پریشانی کے ساتھ، اور اس کا اظہار بھی جا بجا کیا جاتا ہے. ایک سیلف پٹی کا شکار کہ ان کا باپ نہیں ہے سر پہ تو ہم پہ ذمہ داری آ پڑی ہے، بار بار اس کو مینشن کرنا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو اپنے ہی بچوں جیسا کیا جائے. ان کو اگر کھلایا جائے تو بھی وہی کھلایا جائے جو خود کھاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہ کھلاؤ، یعنی وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو. یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، پھر میں آگے چلوں گی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب جس طرح کوئی اڈاپٹ کرتا ہے کسی یتیم بچے کو تو اس کا جائیداد میں کیا ہے؟ موسٹلی کہتے ہیں نا یہ یتیم ہے، اس کا جائیداد پہ کوئی بھی حصہ نہیں ہے. دیکھیے یتیم جو ہے اس کی جائیداد اس کو دی جائے گی جب وہ بالغ ہو جائے گا، اس وقت تک اس کی نگرانی کی جائے گی، اس جائیداد کی حفاظت کی جائے گی. تو اگر کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی بھی اپنے رشتے داروں میں سے یا کوئی باہر سے، تو اس یتیم کا حق اس کو دے دیا جائے گا، یعنی جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ اپنی جائیداد سنبھالنے کے قابل ہوگا. جی استاذہ یہ جو ابھی آپ نے حدیثیں بتائی ہیں ساری، ان میں سے کچھ میں تو لائک گلیڈ ٹائڈنگز ہیں کہ جنت کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اور وہ سب، لیکن وہ جو ایک ہے نا جس میں جہنم سے بچنے کا ہے کہ اگر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائیکی کو کتنا جانتا ہے کہ ایک چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگ یا جسے ہم ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب بتا کہ اگر ہمیں کسی چیز کی رغبت دلائی جائے تو بندہ زیادہ سمجھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ہم کمپلیکس کی بات بھی ہو رہی تھی، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ نگلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے، ورنہ اپنے بچے ان بچوں سے پھر اینوی کرنا شروع ہو جائیں گے کہ مطلب یہ جو یتیم ہے یہ مطلب ہمارے پیرنٹس جو ہیں اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ہماری نسبت، تو اس طرح بھی وہ یتیم کے لیے ایک قسم کا برا بن جائے گا. بالکل. اصل میں جہاں بھی انصاف ختم ہوگا وہیں پر ہی مسائل کھڑے ہوں گے. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں نا، تو میرے نیبرز میں 2 بچے رہتے ہیں، بہت چھوٹے تھے تو ان کی دونوں کی والدہ بھی اور والد بھی فوت ہو گئے. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز دوسروں کے کام آنا ہے، کیونکہ جس کو خود محرومی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے محروم ہو تو کیسے فیل کرتے ہیں. تو میں اس کو یہی کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ بیٹا آپ انشاءاللہ اس پوسٹ پہ بیٹھو گے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرو. تو پوچھتی بھی رہتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں، اور ایسے بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ماں کے ساتھ ہی شیئر کر سکتے ہیں، تو اس طرح بھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ والی چیزیں بھی شیئر کی جائیں. اور زیادہ تر یتیم کو دیکھ کر وہ والی حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جس میں جتنے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا جائے، اور یہی سوچ کے پھیرا جائے، یہ سوچ کے ان کو پیار کیا جائے، ساتھ لگایا جائے، جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں ویسے ہی وہ بچے ہیں، اور ان کو انکریج جتنا کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھے فعال کارکن بن سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے، خود بھی سنبھل سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنبھال سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. جب سازا آپ نے کہا نا کہ کفالت کی ڈیفینیشن ہے ہر ضرورت کا خیال رکھے، جی
ایک شخص ہے کہ وہ تمام ضروریات کا نہیں خیال رکھ سکتا یا اس کے قریب نہیں ہے، تو اب وہ ایک چیز کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اس کی ایجوکیشن کی لے لیتا ہے، تو اس کا اس میں کیا اس کو اجر ملے گا؟ وہ تو صدقے کا اجر مل جائے گا نا کہ وہ اس کو دے رہا ہے، لیکن کفیل تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک طرح سے جیسے اپنے بچے کے لیے باپ ہوتا ہے، تو کفیل دوسرے کے بچے کے لیے باپ یا ماں کا رول ادا کرتا ہے. یعنی ایک ہے فل ٹائم جاب اور ایک ہے پارٹ ٹائم جاب. کراچی میں ڈاکٹر عمرانہ کے ساتھ ہم نے ایک یتیم خانے میں بچیوں کو وزٹ کرایا تھا. وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ہمارا. تو کیوں نہ ہم یہاں پر بھی کسی گرلز یتیم خانے میں ہماری بچیوں کو وزٹ کرائیں. جب ہم گئے تھے تو ہم ان کے لیے کافی چیزیں پیک کر کے لے گئے تھے. ہم نے ان کے ساتھ گیمز بھی کھیلی تھی. پورا دن ہم نے تقریباً ان کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا. تو ان دنوں انہوں نے سورہ بقرہ میں شاید یا جہاں بھی یتیموں کی آیات آئی تھی تو وہ پڑھی تھی، تو اس کے بعد ہم ان کو لے گئے تھے. تو یہاں پہ بھی ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو لے جائیں. جیسے ہم نے ہسپتال کے وزٹ کیا تھا، اس سے بھی بہت اچھے ایکسپیرینس ہوا بچیوں کو. جی چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے یتیموں کی تربیت میں ان کو اگر اپنے ہی بچوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تو بہت اچھا ہو. اور اپنے بچوں کے لیے جیسے ایک سرٹن ایج سے نماز شروع ہوتی ہے، اسی طرح ان کو نماز پڑھانی چاہیے. اگر بچیاں ہیں تو ان کے حجاب کی فکر کرنی چاہیے. محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحات کے ہاں قیام کیا، یعنی حضرت عائشہ نے کسی کے ہاں قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی بالکل وہ دین سے دور تھے، پتہ ہی نہیں تھا ان کو احکامات کا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کے نماز نہ پڑھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. اس وقت میری پرورش میں ایک یتیم بچی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چادر دی اور فرمایا کہ اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو. یہ دونوں یتیم بچیاں تھیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر یتیم بچیاں پرورش پا رہی تھی، یعنی عملی طور پر آپ نے یہ کام کیا. تو آپ نے خاص طور پر ان بچیوں کو چادر بھجوائی جو ایک طرح سے بالغ ہو گئی تھی، کیونکہ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دین کے احکامات کا پتہ نہیں ہے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور خصوصاً یتیموں کی. اب یہاں پر ہم بازو کا دیکھتے ہیں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پراپر وے میں کورڈ نہیں ہوتے، ان کا سر نہیں ڈھکا ہوتا یا بازو. بچے تو کیا، یتیم تو کیا، یہاں بڑی عمر کی خواتین بھی بازو کا ایسے نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں یا بال جھلک رہے ہوتے ہیں. اور پاؤں کا ننگا ہونا اور ٹخنے خاص طور پر، یہ تو عام بیماری ہے اچھے اچھوں میں. یعنی بہت سمجھدار لوگوں کو بھی میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ ان کے اکثر ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ٹخنے ننگے ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور اب جو پجاموں کا فیشن آ گیا ہے اس سے تو اور بھی زیادہ، چونکہ وہ ان کے کٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورا جسم ہی جھلک رہا ہوتا ہے اور وہ پہن کے بھی عورتیں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو سراسر اس ضمن میں آ جاتا ہے جس میں آتا ہے نا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے کہ جو آگ میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے ننگی رہیں. تو ننگے ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ٹرانسپیرنٹ اور ایک جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس کہ جو پورا آپ کو ننگا کر رہا ہو کہ آپ کا سائز کیا ہے. اور ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فوراً ان کے لیے لباس کا بندوبست کیا اور انہیں تلقین کی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا عملی طریقے سے. تو انہوں نے جب کسی کے ہاں ایسی بچیاں دیکھی تو فوراً ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، ان کو امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. تو اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کی امت کی خواتین ہیں اور قرآن و حدیث پڑھ رہی ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں بھی ہیں، یا صرف قرآن ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے یا اوپر سے جا رہا ہے اور ہمارے نہ دل میں اترا اور نہ عمل میں آیا. تو یہ تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے چاک اور پجامے چیک کریں، اور بلکہ دوسروں سے کہیں کہ وہ چیک کر کے دیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر یا رکوع میں جاتے وقت کہیں ٹانگ کی شیپ تو نہیں نظر آ رہی یا کہیں ٹخنا تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ایسی نمازیں تو پھر واپس منہ پہ مار دی جاتی ہیں جو قبول نہ ہو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ صرف لاڈ پیار کا نام ہے، جبکہ تربیت میں سختی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے.
شمیسہ عتیقہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یتیم کے ادب سکھانے اور اس کو تربیت دینے کے بارے میں ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا میں یتیم کو مارتی ہوں یہاں تک کہ وہ بچ جاتا ہے. یعنی حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ یتیم کی تربیت کے لیے اس پر بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتی تھی. اور یہاں پر لفظ ینبسط آتا ہے. انبساط کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ لیٹ جانا, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب انہیں کوئی غصہ دلائے تو وہ زمین پہ لیٹنے لگتے ہیں اور لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کو تھوڑا سا ڈانٹے یا ناراض ہوں تو وہ بگڑ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ بعض اوقات بچے کو مارتے. مارنے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ بہت کھالو دیڑ دی جائے مار مار کے یا اس کو بہت ہی سختی کی جائے اس پر, لیکن یہ ہے کہ بعض بچے بہت شریر بھی ہوتے ہیں اور ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے, اور اگر سختی کے دوران تھوڑا وہ اوور ری ایکٹ کرے تو بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن ہمیشہ دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ کیا یہ سختی محبت اور شفقت کی وجہ سے ہے یا پھر یہ سختی کسی فرسٹریشن کی وجہ سے, چاہے اپنے بچے ہوں یا دوسرے کے. کسی کے ساتھ بھی جب کبھی سختی کرنی پڑے یا اس کو ڈسپلن کرنا پڑے تو اپنے آپ کو ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ پیچھے نیت کیا ہے اور جذبات کیا ہیں. کیا اصلاح کا جذبہ ہے, خیر خواہی کا جذبہ ہے, رحم دلی اور شفقت کا ہے, یا پھر کوئی انتقامی جذبہ ہے. زندگی میں دو طرح کے سختی کرنے والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سختی کرتے تو آپ کو ان کی سختی بری نہیں لگتی بلکہ آپ اس کو اپنے فائدے میں سمجھتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ جو آپ کو کچھ کہیں تو آپ کو بہت ہی برا لگ جاتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اس کی نصیحت اگر سخت بھی ہو تو انسان کو اس پر غصہ نہیں آتا, چاہے تکلیف اور پریشانی سے گزرے لیکن غصہ نہیں آتا. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو انتقامی جذبے سے یا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے, آپ کو بلیٹل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, تو اس صورت میں پھر آپ اس کی نصیحت قبول بھی نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کو یعنی اپنے خلاف سمجھتے اور اثر نہیں ہوتا اس کا. اس سلسلے میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ یعنی صرف محبت اور شفقت ہی نہیں بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ ڈسپلن کرنا بھی, ورنہ زندگی بھر کے لیے وہ ان کی عادتیں بگڑ جائیں گی. تو اسماء بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے کہا کہ میرے پاس یتیم ہے, تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ وہی کرو جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو, اسے اسی بات پہ مارو جس پہ اپنے بچے کو مارتے ہو, تو وہ بالکل عدل و انصاف والی بات ہو جائے گی. یعنی جیسا سلوک اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی اگر اس کے ساتھ کرو گے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات یتیم بچے کو کسی کام پہ بھی لگایا جا سکتا ہے, کسی کی خدمت میں بھی دیا جا سکتا ہے جہاں اس کی اصلاح اور بھلائی اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں یتیم بچے کام کے لیے لائے جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں 10, 11, 12 سال کے, بعض کا لڑکیاں ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں جو حوا کھڑا کر دیا گیا ہے نا چائلڈ لیبر کا, تو ٹھیک ہے بہت زیادہ پرمشقت کام بچوں کی وسعت سے بڑھ کے ان کے اوپر نہیں ڈالنے چاہیے, لیکن کام کاج کی بھی بچپن سے ہی عادت ہونی چاہیے, چاہے اپنا بچہ ہو یا یتیم بچہ ہو. اب مثلا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا, تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار بچہ ہے. تو انس کے والد جو مالک تھے, جو ام سلیم کے پہلے شوہر تھے, وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے, پھر وہ مارے بھی گئے راستے میں, تو یہ یتیم بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انس سمجھدار بچہ ہے, یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. تو کسی کی خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کسی کا نوکر ہو جاتا ہے یا ملازم یا کوئی غریب ہی ہوتا ہے تو کوئی اسی کو خدمت کرنی چاہیے. خدمت کا کام ہمارے دین کا شعار ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کرنی چاہیے, چاہے والدین ہوں, دادا دادی ہوں, نانا نانی ہوں, اسی طرح خاندان کے دوسرے بزرگ ہوں. جہاں بھی انسان جائے, کسی اسکول میں ہو, کہیں بھی ہو, انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے, آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. یہ ہے وہ بنیادی اخلاق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. یتیم کا باب اب ختم ہوا, اور پھر انشاءاللہ قتل مومن کا چیپٹر بھی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں ابھی باقی, جیسے نسل کشی, کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے, موت ہی کی ایک قسم ہے, اور خودکشی کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ پھر مزید آپ سے ملاقات ہوگی جب بھی اللہ نے چاہا. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.